وَثَمُودَ الَّذِينَ، اور کیا آپ نے نہیں دیکھا سمود کو جنہوں نے جابو تراشا الصخر چٹان کو بالواد وادی میں۔ قوم سمود کا ذکر فرمایا عبرت کے لیے، اور فرمایا کہ کیا آپ نے قوم سمود کو نہیں دیکھا، بڑی مضبوط سیولائزیشن، بڑی مضبوط قوم، ایسی قوم کے جس نے پوری وادیوں کو تراش کے اور پوری وادیوں کو لوگوں کے رہنے کے لیے گھر بنا کے دکھا دیا۔ یہ قوم جو مدینہ طیبہ اور تبوک کے درمیان میں ایک علاقہ ہے، اس میں آباد تھی، اور اس قوم کے جو ماہر لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، وہ ایسے تھے کہ انہوں نے اس وادی میں پورے پہاڑوں کے اندر شہر بسا دیے تھے، پورے گھر بسا دیے تھے، اور گھر بھی ایسے کہ جو اندر سے پورے مزین، یعنی بڑے گھر، رہنے کی پوری جگہ، اور ان کے جو مین دروازے تھے ان کو بھی دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ ماہر تھے، یعنی پوری ریاضی کے ناپ تول جانتے تھے، اعداد کو، جیومیٹری کو جانتے تھے۔ جیسے انہوں نے اس کے دروازے بنائے، اس کے گھروں کے دروازوں پر جو نقش و نگار کیے گئے یا دروازوں کی جو پیمائشیں ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ ریاضی میں، جیومیٹری میں بڑے ماہر تھے۔ لیکن ان لوگوں کو جو مسئلہ تھا وہ یہ کہ انہوں نے اپنی سیولائزیشن کو تو بڑا جو ہے وہ مقام دیا اپنے دماغ میں، اپنے لوگوں کے درمیان تعامل میں، لیکن جب ان کے سامنے حضرت صالح علیہ السلام نے توحید پیش کی، جو کہ یہ بت پرست قوم بھی تھی، توحید پیش کی، تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے لیت العال سے کام لیا۔ کبھی کہیں کہ جی کوئی معجزہ لے آئیں، کبھی کہیں کہ عذاب لے آئیں۔ پھر انہوں نے متفقہ جو معجزہ مانگا وہ یہ کہ اس چٹان کے اندر سے ایک اونٹنی نکلے تو ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے وہ بھی انتظام کر دیا کہ ایک چٹان میں سے اللہ رب العزت نے اونٹنی نکال دی، اور اونٹنی بھی ایسی کہ جو جس نے باہر نکلنے کے بعد بچہ بھی جن دیا، اور ایسی کہ جو پورے شہر کے لیے دودھ مہیا کر سکتی تھی، ایسی کہ جو ایک دن کے لیے پورا ان کا جو چشمہ تھا، پانی کا جو ذریعہ تھا، وہ پورے کا پورا پی جاتی تھی، ان کے جانوروں کے لیے نہیں بچتا تھا۔ اور اس کے لیے یہ بھی حکم تھا کہ آپ اس کو جہاں بھی چرے، آپ نے اس کو کچھ کہنا نہیں ہے اور آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ قوم ایسی تھی کہ حضرت صالح علیہ السلام جب ان کو سمجھا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے توحید کا انکار کیا۔ یہ اونٹنی جو شاعر اللہ میں سے تھی، اس کی تعظیم نہیں کی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرماتے تھے اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے، تمہارے منہ مانگا معجزہ تھا کہ اس چٹان میں سے اونٹنی نکلے، اللہ نے دکھا دی نکال کر۔ ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، یہ اونٹنی ایک بہت بڑی نشانی ہے تمہارے سامنے۔ فذروھا تأکل فی ارض اللہ، اسے چھوڑ دو، یہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرتی رہے۔ ولا تمسوھا بسوء، اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا، مارنا نہیں، اس کو منع نہ کرنا جہاں چرے۔ فیأخذکم عذاب علیم، اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ کا دردناک عذاب تم پر آئے گا۔ اور حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیں یہ عادن الاولی جو ہے، آپ اس کو دیکھیں اور غور سے دیکھیں۔ عادن الاولی وہی جو جن کے ہم نے کل ذکر کیا تھا نا، یہ ان کے بعد قوم آئی تھی، اور اس وقت تو یہ جب نیک لوگ بچے تھے نا، اچھے لوگ، صالح لوگ، ان کو اللہ رب العزت نے
بچا لیا تھا اور باقی قوم تباہ ہو گئی تھی۔ وہ جو اچھے لوگوں کی آگے جنریشن آئی، آگے اولادیں آئیں، یہ وہ لوگ تھے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام انہیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو عاد کے بعد جو حالات بنے کہ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، تمہیں زمین میں آباد کیا گیا، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، تم ہموار میدان میں محلات تراش لیتے ہو، محلات بناتے ہو، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور آپ پہاڑوں میں گھر تراشتے ہو۔ یہ کتنا جو ہے وہ انعام ہے اللہ رب العزت کا۔ اس انعام پر اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کے سامنے اپنی اکڑ نہ دکھاؤ۔ اور جو نافرمانی کر رہے ہو، اور اگر اس نافرمانی پر آپ کو پکڑا نہیں جا رہا تو اس کو اللہ کی کمزوری مت سمجھو، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ ڈھیل ہے تمہارے لیے۔ لیکن اس حالت میں جب کوئی آ جاتا ہے تو اس کا پیچھے پلٹنا تقریباً مشکل ہی ہوتا ہے، پھر وہ بغاوت پر آ جاتا ہے، پھر وہ نافرمانی پر آ جاتا ہے۔ اس قوم نے بھی ایسا ہی کیا دوسروں کی طرح، یہ اللہ رب العزت کی بات نہیں مانی، پیغمبر کی نافرمانی کی، اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے، اور جو ہے وہ سب کہتے تھے بار بار کہ صالح وہ عذاب لے آؤ جس عذاب کا ذکر کرتے ہو۔ اللہ رب العزت کی جو ہے وہ پیغمبر کو چیلنج کرتے تھے اور مانگتے تھے اپنے منہ سے کہ ہم اتنے قوت والے ہیں، ہم اتنی طاقت والے ہیں، دیکھو ان پہاڑوں کو کیسے ہم نے تراش کے ان میں اپنے محفوظ گھر بنا لیے ہیں، اب کون ہمیں جو ہے وہ تباہ کر سکتا ہے؟ اب ہماری طاقت ہے، ہماری طاقت کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے، اور ہماری قوت کے سامنے کون ہے جو ہمیں شکست دے سکتا ہے؟ لیکن اللہ رب العزت کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہ اگر ان کے قد لمبے تھے، اگر یہ طاقتور تھے، اگر ان کے گھر مضبوط چٹانوں کے اندر تھے تو کیا ہوا؟ وہ چٹانیں اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی تھی، وہ چٹانیں اللہ رب العزت نے خود لوگوں کے لیے بنائی ہیں۔ اگر اس کے اندر کوئی اللہ کی نافرمانی کرے گا تو کیا وہ چھوٹ جائے گا؟ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، پھر اللہ کا عذاب آنا شروع ہو گیا، خوفناک کڑک، خوفناک کڑک، اور ایسی کڑک کہ فرشتے نے جو زوردار آواز لگائی، ابھی ان کی چٹانوں کے اندر جو سوراخ پتہ چلتے ہیں، کہیں کہیں تو پورے گھر ہیں نا، پورے گھر ہیں، ان کے باقاعدہ صحن ہیں، ان کے مین گیٹ ہیں، اندر کمرے ہیں، وہ تو نظر آتے ہیں، لیکن چٹان میں کسی کسی جگہ پر بہت بڑے بڑے خلا ہیں۔ تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ فرشتے کی چیخ سے، فرشتے کی اس زوردار آواز سے ان چٹانوں کے اندر سوراخ ہو گئے تھے، اتنی زوردار تاریخ یہ بتاتی ہے۔ ہو سکتا ہے ایسے، لیکن قرآن مجید نے بہرحال کہا ہے کہ بالطاغیہ، انہیں ایک خوفناک کڑک سے جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تو اللہ رب العزت کے لیے کیا مشکل ہے ان چٹانوں میں سے ان کو باہر نکالنا؟ ان کو ایک بادل دکھایا گیا کہ شاید اس بادل سے ہمارے لیے بارش برسے اور ہم خوشحال ہو جائیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ وہ آئے بادل کی طرف اور سمجھ کر یہی آئے کہ یہ بارش ہے، لیکن زوردار چیخوں نے اور زوردار آوازوں نے اور تیز ہواؤں نے ان کو اٹھا لیا، اور پٹخ پٹخ کے مارا زمین پر ایک دوسرے کے ساتھ، انہی چٹانوں اور انہی گھروں کے ساتھ، انہی پہاڑوں کے ساتھ یہ قوم اس طرح تباہ و برباد ہو گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی یہاں لوگ آباد تھے، اور وہ بھی یہودی تھے، یہودی یہاں کثرت سے آباد تھے۔ تین قبیلے جو ہے عذرا اور قضاعہ، یہ جو قبیلے ہیں یہ یہاں پر ہی آباد تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی جنگ کے بعد ان کی طرف رخ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ان کو اسلام کی دعوت دینے کا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑاؤ ڈالا تو انہوں نے وہاں سے تیر اندازوں نے تیر پھینکنا شروع کر دیا، اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ وہ جو صحابی شہید ہوئے وہ اونٹ سے پالان اتار رہے تھے، اونٹ کو بٹھا کر اس کے اوپر سے پالان اتار رہے تھے، اس دوران انہیں تیر لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا، اور انہوں نے بھی جنگ کی پوری تیاری کی ہوئی تھی، باقاعدہ صفیں بنائی ہوئی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جنگ کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں آئے، اور ان کے تقریباً 10 بڑے لوگ جو بڑے بڑے تھے بہادر، وہ جب مارے گئے تو انہوں نے شکست قبول کر لی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی شرائط پر، جن شرائط پر
خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح فرمائی تھی، انہی شرائط پر ان کے ساتھ بھی صلح فرما دی. اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عامر بن سعید، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کا عامل اور گورنر مقرر کیا. یہاں یہودی آباد رہے بہت عرصہ تک، حتیٰ کہ 6 اور 7ویں صدی ہجری میں بھی، یعنی تقریباً 11ویں صدی عیسوی تک یہاں پر یہودیوں کا پتہ چلتا ہے کہ آباد تھے، اور وہاں کے جو کنویں تھے ان میں سے پانی اور چشمے میں پانی تھا، لوگ یہاں آباد رہے. لیکن اس کے بعد اب تک یہ ویران پڑی ہے. اور اس کو جا کے دیکھا جا سکتا ہے، مدائن صالح کے نام سے یہ سعودی عرب کے علاقے میں موجود ہے. مدائن صالح، اگر مدینہ طیبہ سے تبوک کی طرف جائیں تو راستے پر یہ علاقہ آتا ہے. یہ بہت پرانی قوم تھی، یہاں آباد تھی، پھر اس کے بعد لوگ آباد رہے، اب یہ بالکل غیر آباد پڑی ہے. اللہ رب العزت اہل قرآن کو، مسلمانوں کو یہ فرما رہے ہیں کہ آپ غور سے جا کر دیکھیں سمود، قوم سمود کو، جنہوں نے اتنے مضبوط گھر بنائے تھے، لیکن چونکہ وہ اللہ کے نافرمان تھے، بے شک وہ اپنی دنیاوی ترقی میں جہاں کہیں بھی ہوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو آج کل جو گھروں کے نقشے ہیں یا گھروں کے اندر استعمال ہونے والا مٹیریل ہے، یہ جہاں تک انسانیت ترقی کر چکی ہے، اس میں کافی ہاتھ ان کا ہے. وہ لائے ہیں اجتماعی ترقی کو کہیں سے کہیں تک، ان کے سفر میں ان کا ہاتھ ہے. لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ چونکہ انہوں نے میرے پیغمبر کی نافرمانی کی، اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور چیلنج کرتے تھے کہ لاؤ وہ عذاب جس سے ہمیں ڈرا رہے ہو، ہم نہیں مانتے ایک خدا کو، ہم کئی خداؤں کو مانیں گے، اور ہم نہیں ان پابندیوں پر چل سکتے، ہم آزادی پسند لوگ ہیں، آزادی کے ساتھ رہیں گے، آپ کی بات کو نہیں مانیں گے. تو اللہ رب العزت نے ان کو پھر نشان عبرت بنایا اور ہمیں بتایا کہ اس روش کو اختیار نہ کرنا جیسے سمود نے کیا ہے. آپ ان کا انجام دیکھو اور ان کے راستے سے بچ کر رہو. اللہ رب العزت ہمیں اپنے بھیجے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے.